السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایمان کے شعبوں میں سے 11ویں شعبے کی تیسری قسط ہے۔ 2 قسطیں آپ کے حضرات سامنے بیان کر دی۔ تیسری قسط یہ ہے کہ توبہ کیسی ہو۔ فرمایا توبہ ایسی ہو، اس میں ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت تھی جو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اپنا سارا واقعہ بتایا اور بتایا کہ میں اس طریقے سے جو حاملہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا گیا اور جو بڑے بڑے لوگ تھے اس کے گھر کے، اس کے خاندان کے، ان کے حوالے اس کو کر دیا گیا اور کہا کہ اس کی دیکھ بھال کرو جب تک یہ بچہ جنے، اور بچے کو جنم دینے کے بعد میں اس کو میرے پاس میں لے آنا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب عورت نے بچے کو جنم دے دیا تو اس قبیلے کے لوگ اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے کپڑوں کو مضبوطی کے ساتھ بندھوایا اور اس کے بعد پھر اس کو سنسار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ کیوں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت تو زانیہ تھی، آپ نے اس کی نماز کیسے پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نے اس کے گناہ کو دیکھ لیا ہے لیکن تم نے اس کی توبہ کو نہیں دیکھا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے توبہ کی ہے، اپنے گناہوں کو کیسے بخشوایا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گنہگاروں کے اوپر اگر خرچ کیا جائے، ڈالا جائے، اس کے ذریعے ان کو دی جائے تو 70 لوگوں کے لیے وہ مغفرت، وہ دعا جو ہے کافی ہوگی اور اس کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ تاریخ میں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں نے اپنی جان تک دے دی ہے، اور یعنی جب ان پر کوئی اس طریقے سے مسئلہ آ کر کے پڑا تو انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی ہے، لیکن آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے دنیاوی سزا کو مقرر کیا اپنے اوپر اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس کی جان نکلنی شروع نہ ہو، یعنی جب اس کی جان نکلتے نکلتے حلق تک آ جاتی ہے تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ توبہ کرنے میں جلدی کر، دیر کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ توبہ کرنے میں جلدی کر، دیر کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، وہ اچانک بھی آ سکتی ہے، اس سے کوئی بچنا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کرنے بہت جلدی کرنی چاہیے، اس کے اندر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کے آنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کا وقت ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ہماری موت آ جائے گی ہمیں توبہ کرنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔